ایک بچہ جس میں کم عمری میں ہی عسکری صلاحیتوں کے جوہر نظر آنے لگے۔ جو یہ بچہ بڑا ہوتا گیا اپنے دور کے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑتا گیا۔ جب یہ 17 سال کی عمر کو پہنچا، اس نے اپنی عقل و دانش اور بہادری سے وقت کے خلیفہ کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ 12,000 سے بڑے لشکر کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں دے دے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ اتنے بڑے لشکر کی سپہ سالاری ایک 17 سالہ نوجوان کے ہاتھ میں تھی۔ اس 17 سالے نوجوان کا نام محمد بن قاسم تھا، کہ جسے دنیا فاتح سندھ کے نام سے جانتی ہے۔ میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ ٹی وی۔ سیریز آف مسلم ہیروز میں آج ہم بات کریں گے محمد بن قاسم کی، کہ اس نے سندھ کو کیسے فتح کیا اور سندھ کو فتح کرنے کے پیچھے کیا وجہ کار فرما تھی۔ جزیرہ لنکا یا سیلون جو بحر ہند میں واقع ہے، اس کا پرانا نام سنگل دیپ ہے، یعنی زنجیروں کا جزیرہ، جو اس کی بناوٹ کے باعث پڑ گیا۔ وہاں ایک سمندری طوفان آیا جس نے سارے علاقے کو متاثر کیا۔ انہی میں ایک عرب تاجر کی کشتی بھی تھی جس میں اس کے بیوی بچے بھی شامل تھے۔ یہ چھوٹی کشتی طوفان سے تو بچ گئی، یہ سندھ کے ساحل کے پاس پہنچی تو بحری قزاقوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ عرب سوداگروں نے نہایت دلیری سے اس کا مقابلہ کیا، مگر ڈاکوؤں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان کو قید کر کے دیبل لے گئے۔ قزاقوں کو دیبل کے راجہ داہر کی سرپرستی حاصل تھی۔ انہوں نے قیدیوں پر شدید تشدد کیا، یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں کو بھی نہ چھوڑا۔ انہی میں ایک ناہید نامی عورت نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا کہ مسلمان حکمران ہونے کے ناطے آپ کا فرض ہے کہ ان مظلوم لوگوں کو ظالموں کے ظلم سے بچائیں۔ حجاج بن یوسف وہ تھا کہ جس نے قرآن پاک کے عراب لگا کر بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ حجاج بن یوسف نے تیز رفتار سواری کے ساتھ اپنا ایک خاص نمائندہ راجہ داہر کے پاس بھیجا، اور راجہ داہر نے بات نہ مانی، پورے عالم اسلام اور حجاج بن یوسف کو للکارا۔ ادھر حجاج بن یوسف نے اپنے کمرے میں موجود نقشے پر ہندوستان کے عین بیچ اپنا ذاتی خنجر پیوست کر دیا اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ حجاج نے اپنے تمام ہونہار اور قابل سالاروں میں سے ایک بہت ہی کم عمر سالار کو منتخب کیا، جس کی عمر صرف 17 سال تھی۔ اس عظیم سپہ سالار کا نام محمد بن قاسم تھا۔ محمد بن قاسم اس کا بھتیجا اور داماد تھا۔ محمد بن قاسم 695 عیسوی میں پیدا ہوا۔ محمد بن قاسم نے کم عمری میں ہی عسکری صلاحیتوں کے جوہر سیکھ لیے۔ جب حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو دیبل پر حملہ کرنے کے لیے چنا تو تجربہ کار سالاروں کی مذمت ہوئی۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو یہ کہتے ہوئے مقرر رکھا کہ جنگ کے لیے پختہ عمر نہیں بلکہ عزم مصمم کی ضرورت ہوتی ہے۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو امیر المومنین خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اجازت طلب کرنے کے لیے بھیجا اور ساتھ میں اپنے دوست زبیر کو لے جانے کا حکم دیا۔ دمشق میں وہ دونوں خلیفہ ولید بن عبد الملک سے ملنے کے لیے گئے۔ خلیفہ نے دونوں کو باغور دیکھا اور پوچھا کہ تم میں سے محمد بن قاسم کون ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، اے امیر المومنین، میں ہوں۔ اس پر اہل پنڈال حیرت سے سر بکلا ہو گئے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اتنی بڑی جماعت کا سپہ سالار کیسے ہو سکتا ہے۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کا خط خلیفہ ولید بن عبد الملک کو دیا اور زبیر کو کہا کہ تم خود سارا واقعہ خلیفہ ولید کو سناؤ۔ زبیر نے سارا واقعہ سنایا اور پھر زبیر نے ابو الحسن کی بیٹی کا خط خلیفہ کو دیا، جس کو پڑھ کر خلیفہ ولید بن عبد الملک کی آنکھوں سے آنسو بہہ آئے۔ اس کے بعد خلیفہ نے دربار میں بیٹھے ہوئے تمام عوام سے ان کی رائے طلب کی۔ سب نے کہا کہ اے امیر المومنین، جیسا آپ کا حکم۔ خلیفہ نے کہا کہ فوج کم ہے اور عوام الناس کو بھی ساتھ شامل کرنے کا حکم دیا۔ اس پر خلیفہ نے درباران کو کہا کہ وہ عام عوام کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ صرف دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کام میں عملی کردار ادا کریں۔ خلیفہ نے کہا کہ اگر عوام الناس میرا ساتھ دے تو چند ہی دن میں ایسی فوج تیار ہو جائے گی کہ جس سے سندھ تو کیا پورے عالم اسلام کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ محمد بن قاسم نے ساری ذمہ داری خود سنبھال لینے کی اجازت خلیفہ سے طلب کی تو انہوں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ تمہیں اجازت ہے۔ محمد بن قاسم نے دمشق کے ہر محلے اور گلی میں جا کر سندھ کے جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کیا۔ بچے، بوڑھے، جوان کثیر تعداد میں جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کو عماد الدین کا لقب دیا، یعنی دین کا ستون۔
رات کا آخری پہر تھا۔ محمد بن قاسم نیند سے بیدار ہوا۔ دمشق کی مسجد میں نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں انتہائی عجز و انکسار اور سوز و گداز کے ساتھ دعا کرنے لگا۔ اے رب العالمین، تو بہت ہی رحیم و کریم ہے، تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ میرے کمزور کندھوں پر بہت بھاری ذمہ داری آن پڑی ہے، میری مدد فرما۔ مجھے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اور روز حشر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والوں کے سامنے ہمیں شرمسار نہ ہونے دینا۔ مجھے خالد بن ولید اور مسنہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا جذبہ عطا فرما۔ اسی کے ساتھ محمد بن قاسم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسی استا میں اتفاقاً محمد بن قاسم کی ملاقات عمر بن عبدالعزیز سے ہوئی۔ محمد بن قاسم نے عمر بن عبدالعزیز سے دعا کا کہا تو انہوں نے فرمایا، اللہ تمہارے نیک ارادے کو پورا فرمائے اور تمہاری مدد فرمائے، آمین۔ عمر بن عبدالعزیز نے محمد بن قاسم کو سندھ کے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کی نصیحت کی اور کہا کہ ان کو بتانا کہ تم ان کو قید نہیں کرو گے۔ فجر کی اذان ہوئی تو دونوں نے نماز فجر ادا کی۔ محمد بن قاسم نے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی اور دمشق کے پرہجوم لشکر میں چلنے لگا۔ 5 دن کے اندر دمشق میں نوجوانوں کا ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ دمشق کے لوگوں نے اپنے مکانوں کی چھتوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر محمد بن قاسم کے جلوس کو دیکھا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا معرکہ تھا کہ جس میں اتنے بڑے لشکر کا سپہ سالار ایک 17 سالہ نوجوان تھا۔ دمشق سے بصرہ تک ہر شہر اور بستی سے کئی نوجوان اور بوڑھے اس لشکر میں شامل ہوتے رہے۔ کوفہ اور بصرہ میں پہلے ہی محمد بن قاسم کے پہنچنے کی خبر جا چکی تھی، اس لیے کثیر تعداد میں لوگ لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیار تھے۔ ادھر محمد بن قاسم کی بوڑھی والدہ بصرہ کی عورتوں کے ساتھ مل کر جہاد کی تبلیغ میں مصروف تھی۔ لوگوں نے دل کھول کر بیت المال میں رقم جمع کروائی، عورتوں نے اپنے تمام زیورات جمع کروا دیے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن گزارے۔ دمشق سے روانہ ہوتے ہوئے اسلامی لشکر کی تعداد 5000 تھی، مگر بصرہ پہنچنے تک یہ تعداد 12000 سے بھی بڑھ گئی، جن میں 6000 گھڑسوار، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد کے اونٹ شامل تھے۔ محمد بن قاسم بصرہ سے شیراز اور وہاں سے مکران پہنچا، یہاں تک کہ لسبیلا کے پہاڑی سلسلے تک پہنچ گیا۔ اس کی ملاقات یہاں لسبیلا کے پہاڑی سلسلے میں بھیم سنگھ کے سپاہیوں سے ہوئی، جو اچانک سے 30-40 کے گروہ میں آ کر حملہ کرتے، جس سے اسلامی لشکر بکھلا جاتا۔ دانشور نے کہا کہ اس راستے کو چھوڑ کر ساحل کا راستہ اختیار کیا جائے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ جب تک یہ علاقہ دشمن سے خالی نہیں ہو جاتا، ہمارے آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ ایک سالار نے کہا کہ اگر اس مہم کے دوران آپ کو کوئی نقصان ہو گیا تو؟ محمد بن قاسم نے کہا کہ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو شکست ہوئی، جبکہ رستم مارا گیا جو کہ ان کا سپہ سالار تھا، اس ان کی طاقت ٹوٹ گئی اور وہ ہار گئے۔ مگر اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص زخمی ہوئے تو پورا لشکر خود اعتمادی سے لڑا۔ ہم بادشاہوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے رستم نہ بنائے بلکہ مسنہ رضی اللہ تعالیٰ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد بن قاسم نے قلعہ کے اندر جا کر بھیم سنگھ کی فوج پر حملہ کرنے کا سوچا، چنانچہ محمد بن قاسم 400 سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھا اور قلعہ میں داخل ہو گیا۔ اسلامی لشکر نے بھیم سنگھ کے لشکر کا مقابلہ کیا اور اسے زبردست شکست دی، اگرچہ کافی سپاہی شہید بھی ہوئے اور کافی زخمی بھی۔ بھیم سنگھ کو زخمی حالت میں پایا گیا تو محمد بن قاسم نے اس کی مرہم پٹی کی۔ قلعہ چھوٹا تھا تو چنانچہ محمد بن قاسم نے آدھے لشکر کو قلعہ سے باہر پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ محمد بن قاسم چونکہ جراحی اور طب کے فن سے واقف تھے، اس سے وہ زخمیوں کے خیموں میں چکر لگا کر سب کی خیریت معلوم کرتے۔ آخر کار لشکر دیبل پہنچ ہی گیا۔ دیبل کا قلعہ بہت مضبوط اور بہت بڑا تھا۔ راجہ داہر کی فوج کھلے میدان کی بجائے قلعہ میں بند ہو کر مقابلہ کرنے کا سوچ رہی تھی۔ مسلمان میدان میں تھے۔ اس دوران کئی اسلامی نوجوانوں نے قلعے کی دیوار پر چڑھنا چاہا، مگر راجہ داہر کا لشکر ان پر گرم تیل پھینک دیتا۔ محمد بن قاسم بہت ہی سمجھدار سپہسالار تھا، انہوں نے پتھر پھینکنے والی مشین منجنیق بھی لے کر ساتھ آئے۔ یہ بہت بڑی تھی، اس کا نام عروس تھا۔ عروس کے ذریعے قلعے کی دیوار پر پتھر پھینکے گئے، جس سے دیوار کے کچھ حصے کمزور ہو گئے۔ اگلے دن پھر عروس کے ذریعے شہر پر سنگ باری شروع کی گئی۔ شہر کے وسط میں ایک بلند مندر تھا،
اس کے گنبد کی اونچائی 40 فٹ تھی. اس پر لال رنگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا. ہندوؤں کا خیال تھا کہ جب تک یہ جھنڈا لہراتا رہے گا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. محمد بن قاسم نے عروس کا نشانہ اپنے ہاتھوں سے جھنڈے پر باندھا اور اسے گرا دیا, جس سے راجہ داہر کا لشکر طیش میں آ گیا. محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن حملے کا حکم دیا. اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے بلند کر کے قلعے کی دیواروں, سیڑھیوں اور دروازوں پر چڑھ گیا اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے. بچی کچی فوج نے خوف کھا کر ہتھیار ڈال دیے. قلعہ پر قبضہ کے بعد فجر کی نماز دیوبند کے گورنر محل میں پڑھی گئی. راجہ داہر ایک قدور ہاتھی پر آیا. محمد بن قاسم نے ہاتھی کی سونڈ کاٹ دی. شیر دل محمد بن قاسم کے چند وار ہی راجہ داہر کو ختم کرنے کے لیے کافی رہے. راجہ داہر کی موت کے بعد ہندوؤں کا زور ٹوٹ گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. اسلامی لشکر اپنے جرنیل محمد بن قاسم کے ساتھ فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا تو ہندو ڈر رہے تھے کہ اب مسلمان نامعلوم ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے. مگر شہر میں داخل ہونے پر محمد بن قاسم نے اعلان کر دیا کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, کسی کی لوٹ مار نہیں ہوگی, نہ ہی کسی کو قید کیا جائے گا, نہ ہی کسی مندر کی بے حرمتی کی جائے گی. اس فیصلہ نے تمام لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا. تمام لوگوں نے خوشی سے اسلامی لشکر کا استقبال کیا. محمد بن قاسم نے عرب کے سوداگروں کو آزاد کر دیا جن کو راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے لوٹ کر قید کر لیا تھا. محمد بن قاسم کی آمد کے بعد سندھ میں رفتہ رفتہ دوسرے علاقوں میں بھی اسلامی لشکر کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا. محمد بن قاسم بہت ہی نیک دل اور پکا مسلمان تھا. اس نے شہر کے وسط میں ایک بہت ہی بڑی مسجد بنوائی. یہ سندھ کے علاقے میں پہلی مسجد تھی. لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے. یہ نوجوان جوں اپنی عمر میں بڑھتا گیا اپنی فتوحات میں اضافہ کرتا گیا اور بالآخر 715 عیسوی میں سندھ کا فاتح خالق حقیقی سے جا ملا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو دبائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے.